مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو شیاطین کا آسمانوں پہ آنا جانا بند ہوا. انہوں نے آپس میں مل کر بیٹھ کر یہ سوچا کہ اس کی کوشش کرو، سراغ رسانی کرو، پتہ لگاؤ کہ یہ ہمارا آسمانوں پہ آنا جانا کیوں بند ہوا. اس میں مختلف طبقے بنے، جماعتیں بنی جنوں کی. تو ایک طبقہ اس جگہ آ پہنچا جہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، سننے والوں کو کتنا لطف آتا ہوگا. تو جب جنہوں نے قرآن کریم سنا ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہنے لگے یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ آنا جانا بند ہوا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. آپس میں جن کہنے لگے یہی وہ کلام الہی ہے، یہی وہ قرآن کریم ہے جس کی وجہ سے ہمیں گولے مارے جاتے ہیں، رجم کیا جاتا ہے، ہم آسمانوں کی طرف جا نہیں سکتے. ما احسن ھذا الکلام، کتنا بہترین کلام ہے. ایک جن کہنے لگا کلام تو بڑا حسین ہے، کلام بڑا خوبصورت ہے. ما احسن ھذا القاری، اور پڑھنے والے کا چہرہ تو دیکھو کتنا نورانی ہے. اور وہیں سے مبلغ بن گئے. نہ کوئی معجزہ طلب کیا، نہ کوئی خرق عادت بات مانگی، نہ کسی قسم کا مطالبہ کیا. جنہوں نے کلمہ پڑھا اور وہیں سے اپنی قوم کو جا کر کے کہتے ہیں قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل. اے ہماری قوم، اے ہماری برادری، اے ہمارے خاندان کے لوگوں، ہم نے آج ایسا کلام سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی بعد نازل ہوا اور آدمی کو ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے، صراط مستقیم پہ چلاتا ہے. قرآن کریم کی خوبیاں جنہوں نے 2 آیتیں سن کر مان لی، آج افسوس ہے 6666 آیتیں سننے کے بعد بھی نہ مانی. اگر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مکہ مکرمہ ہے. صحابی کہتا ہے کہ میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا، اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا. میں نے دیکھا چاروں طرف بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور ایک ذات بیچ میں کھڑی ہے. چاروں طرف سے روڑوں کی بارش ہے، اینٹوں کی بارش ہے، پتھروں کی بارش ہے. اتنا مارا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لباس خون میں ڈوب گیا. چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک عورت نے کوٹھے پہ چڑھ کر آواز دی اے زینب تم کہاں چلی گئی، تیرے ابا کو لوگوں نے مار دیا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی عمر کی ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہے. پانی کا پیالہ لے کر دوڑی آئی، زمین پہ پیالہ رکھ کر ابا کو لپٹ گئی اور مکے والوں کو کہتی او مکے والوں میرے ابا کو نہ مارو. رشتہ داری کا جھگڑا نہیں، مکان کا جھگڑا نہیں، دکان کا جھگڑا نہیں، کس نظام پہ مارتے ہو؟ اگر قرضہ میرے ابا نے دینا ہو نہ مارو، میں مزدوری کر کے چکا دوں گی، تمہارا سب کچھ پورا کر دوں گی، نہ مارو. علماء نے لکھا ہے سیدہ زینب کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے. اور اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لخت جگر نے پوچھا ہے یہ مکے والے تو نہیں بتاتے، آپ بتائیں لوگ کیوں مارتے ہیں؟ فرمایا بیٹی تیرا ابا لوگوں کو خدا کا قرآن سناتا ہے،
اللہ کی توحید کا پیغام دیتا ہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچاتا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت کا وارث بنانا چاہتا ہے، اس لیے مار پڑ رہی ہے۔ تو بیٹی نے عرض کی ابا پھر آپ ہمیں سنائے، گھر والوں کو سنائے، جب یہ نہیں سنتے تو نہ سناؤ۔ فرمایا بیٹی بڑی مجبوری ہے، خدا کا قرآن اور خدا کا پیغام میری طرف آیا ہے۔ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کالی کملی والے پتھر کھاتا جا، میرا کلام سناتا جا۔ آج کے مسلمانوں، آج کتنا بڑا افسوس ہے، بڑے بڑے ذمہ داروں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، افسروں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، ڈاکٹروں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، سرمایہ داروں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی۔ حالانکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نبی، تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ ایک ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا قرآن پڑھا۔ تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، شاب ابی طالب کا زمانہ ہے، حضور کی آل اولاد بھی، صحابہ کرام بھی، صحابیات بھی سارے قید کی زندگی کاٹتے ہیں، مکے والے مول بھی کوئی چیز نہیں دیتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، فرمایا میری خدیجہ آپ کبھی پریشان نہیں ہوئی، آج رنجیدہ کیوں ہو، آج ازردہ کیوں ہو، آج پریشان کیوں ہو؟ فرمانے لگی کالی کملی والے میں برداشت کرتی ہوں، کر رہی ہوں، یہ ننھی منی بچیوں کا حال دیکھو، بھوک کی وجہ سے آواز نکلنی بند ہو گئی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھاڑیوں کے پتے لا کر اپنی بیٹیوں کو تقسیم فرمائے اور فرمایا لختے جگر، اللہ نے قرآن کریم پڑھنے کے لیے تمہیں توفیق دی، پتے چباؤ، خدا کا قرآن پڑھتی جاؤ۔ اس لیے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے بڑے بڑے انعامات رکھی ہیں، بڑی بڑی توقیر رکھی ہے۔ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ پاک کی ذات، بے نیاز ذات، بے پرواہ ذات، جب سارا نظام فنا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گی ساری کائنات، یہ زمین بوریے کی طرح لپیٹ دی جائے گی، سورج آسمان سے زمین پہ گر پڑے گا۔ فرمایا اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، پہاڑ ہوا میں اڑتے پھریں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اربوں خربوں ٹن والے پہاڑ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ فرمایا بندے تو کیا سمجھتا ہے میں بے خبر ہوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ بیٹھ کر آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ اور یوں فرمایا کہ بعضا آدمی ایسا مرتا ہے کہ خدا کی زمین روتی ہے، الہی وہ تلاوت کرنے والا کہاں چلا گیا؟ در و دیوار روتے ہیں۔ آگے بڑھ کر سرائے حدیث نے لکھا ہے بعض آدمی ایسا مرتا ہے آسمان کے فرشتے روتے ہیں، الہی وہ کہاں گیا جس کی تلاوت آیا کرتی تھی، تہجد آیا کرتی تھی۔ اور آگے بڑھ کر کے یوں فرمایا بعض آدمی ایسا مرتا ہے دریا اور سمندروں کی مچھلیاں اس کو روتی ہیں، کیڑی مکوڑے اس کو روتے ہیں کہ وہ کہاں چلا گیا جس کی برکت ہمیں بھی محسوس ہوا کرتی تھی۔ آج ہم لوگوں نے
اپنی زندگی کا لاہ عمل پلٹ لیا، بدل لیا، خیر و برکت والی ساری چیزیں چھوڑ دی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم پر یقین ہم لوگوں کا اٹھ گیا۔ پہلے لوگ مرنے والا بھی تلاوت کیا کرتا تھا، خاندان سارا پاس بیٹھ کر تلاوت کیا کرتا تھا، قرآن پڑھتے پیدا ہوتے تھے، قرآن پڑھتے مرا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن بعض آدمیوں کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، موت آئی تو تلاوت کرتے ہوئے آئی، اپنی قبر سے قرآن پڑھتے ہوئے اٹھے، یہ اس کی برکت ہے۔ آج آپ نظر ڈال لیں کتنے لوگ قرآن کریم پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں، کتنے لوگ کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہیں۔ آج سجدے میں موت نہیں آ رہی، آج باوضو موت نہیں آ رہی، آج درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آتی، آج تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آتی، بلکہ سینماؤں میں، ایکسیڈنٹوں میں، حادثوں میں مر رہے ہیں، اور زبان پہ کنجریوں کے گانے ہیں، بدماش عورتوں کے گانے ہیں۔ کیسے کامیابی ہو اور کیسے معاشرہ صحیح بنے جب ہم نے قرآن سے پیٹ پھیر لی، روح گردانی کر لی، اعراض کر لیا، پھر ہم کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ لوگ ان کو بھول گئے۔ صحابہ کرام نے کس قدر قربانیاں دی ہیں اس قرآن کریم کے پیچھے اور اس کی عظمت کے لیے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی، اندازہ لگاؤ تمام صحابہ حضور کی زبان سے قرآن کریم سنا کرتے تھے، یہ کتنا اچھا قرآن کریم پڑھتا ہوگا جس کو حضور بلا کر خود فرمایا کرتے تھے عامر بن فہیرہ تو مجھے کلام پاک سنا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سنتے ہوں گے وہ کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہوگا۔ عامر بن فہیرہ دیر معونہ کے موقع پر کفار نے شہید کیا۔ عامر بن طفیل جس نے عامر بن فہیرہ کے پیٹ میں نیزہ مارا، پرلے پار نکل گیا، آہ نہ کی، اف نہ کی، ہائے نہیں، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں، پریشانی کا اظہار نہیں، زبان سے اتنا لفظ نکلا فزت برب الکعبہ، اور لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نیزہ مارنے والا کہتا ہے جب میں نے نیزہ نکالا تو میری آنکھوں نے دیکھا عامر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف اٹھتی چلی گئی، بلند ہوتی چلی گئی، میری نظروں نے جواب دے دیا، صحابی کی بلندی ختم نہ ہوئی۔ اور جب ایک صحابی مدینے پاک میں پہنچا اور جا کر عرض کیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عامر بن فہیرہ کی لاش آسمان کی طرف چلی گئی، تو فرمایا قرآن کریم کی برکت سے اس اللہ والے نوجوان کا دفن، کفن، غسل، نماز جنازہ تمام کا تمام فرشتوں نے اپنے ذمے لگا لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جنازے بھی فرشتوں نے پڑھے، جن کو غسل فرشتوں نے دیے، جن کا اکرام فرشتوں نے کیا۔ میرا موضوع یہ نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ لوگ کتنی خوش قسمت تھے اور کتنے مقدروں والے جوان تھے۔ تم نے ہزاروں بادشاہوں کو دیکھا ہوگا، ہزاروں اماموں کے مقتدی ہوں گے، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، تم اچھے حکومت کے ملازم ہوں گے، صحابہ حضور کے دربار کے غلام ہیں۔ ایک صحابی ایک کافر بادشاہ کے دربار میں گیا اور جا کے وہاں کے رواج کے مطابق اس نے سلام کیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے بڑے عطر استعمال کیے ہیں، جو خوشبو تیرے ہاتھ سے آتی ہے یہ عطر مجھے کہیں نہیں ملتا۔ تو صحابی کہنے لگا یہ عطر تجھے مل ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں مدینے میں بیمار پڑا تھا، مجھے پوچھنے کے لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا پریشان نہ ہو، اللہ تیری بیماری کو دور کر دے گا۔ اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو نہیں جاتی۔ اس قدر مقدروں والے ہیں یہ لوگ جنہوں نے قرآن حضور سے یاد کیا۔
سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن کریم حضور سے یاد کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تمام عمر میں اسلام سے پہلے بھی بعد میں بھی کبھی بھی میری زبان سے گالی نہیں نکلی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے بھی بعد میں بھی میں غسل خانے کے اندر بھی کبھی ننگا نہیں نہایا۔ حضرت عثمان فرماتے رضی اللہ تعالیٰ میں نے تمام عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ فرماتے ہیں تمام عمر میں میں نے شراب کبھی نہیں پی، تمام عمر میں زنا کبھی نہیں کیا، اور فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد محاصرے سے پہلے تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو میں نے غلام آزاد نہ کیا۔ انہی حضرات کی قربانیوں کے صدقے میں آج تمہیں کلمہ ملا ہوا ہے، قرآن کریم ملا ہے، ایمان کی دولت ملی ہے، اور میں یہ آگے بڑھ کر کہوں گا حکومت بھی صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر وہ لوگ جاں فشانی سے کام نہ کرتے تم نہیں جانتے ان کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ مرد تو مرد رہے، عورتوں کی طرف توجہ فرمائیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلام سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 70 سالہ بوڑھی عورت ہے۔ ابو جہل آیا، عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید ابن مغیرہ آیا، تمام نے آ کر عورت کو پکڑ لیا، رسیوں میں باندھ دیا، زنجیروں میں جکڑ دیا اور مجبور کیا کلمے کا انکار کر دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار کر دے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے، کالی کملی والے کی رسالت کا انکار کر دے۔ عورت کہتی ہے مجھے کلمہ مفت میں نہیں ملا، مجھے گلی سے نہیں ملا، گھر کے ویڑے سے نہیں ملا، مجھے لہو کی ندیاں بہا کر کلمہ ملا ہے۔ میں ہرگز اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ برچھا لے کر ابو جہل سامنے آیا اور کہنے لگا بعد آ جا میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ آگے سے کہتی ہے رب ذوالجلال کی قسم دیر نہ کر، بہشت کے 8 دروازے میری آنکھیں کھلے ہوئے دیکھ رہی ہیں، میرا وہاں انتظار ہے، میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتی۔ سمیہ کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے مگر ایمان کا سودا نہ کیا۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی ایک نوجوان لڑکی ہے، میدان میں کھڑا کر کر پوچھا گیا کلمے کا انکار کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بے وفائی نہیں کرنی، بے مربتی نہیں کرنی، توحید آنے کے بعد شرک آ ہی نہیں سکتا، نبی کی سنت آنے کے بعد بدعت کے لیے گنجائش نہیں رہتی۔ تاریخ شاہد ہے، کتابیں شاہد ہے، سیدہ زنیرہ مکے کی حسینہ کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی، اور اس کے بعد کہا کہ اب تو بیٹھے گی نا آرام سے، آنکھیں دے بیٹھی، کہنے لگی پرواہ نہیں، میرا اپنے رب پر اتنا یقین ہے، جو ذات ماں کے پیٹ میں آنکھیں لگا سکتی ہے وہ اس میدان میں بھی لگانے پہ قادر ہے۔ چاروں طرف لوگ بیٹھ گئے، پہرے دار بن کے بیٹھے۔ سیدہ زنیرہ کی زبان سے آواز نکلی اللہ اکبر، آؤ میرا رب کتنا بلند ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بے نیاز ہے۔ پہلی آنکھوں سے فرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا، اب میں میلوں کے حساب سے دیکھ رہی ہوں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کارساز وہ ہے، پالنہار وہ ہے، بندہ نواز وہ ہے، ہر چیز کو جاننے والا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ اور میرے بندے پیدا میں کروں، تیری بگڑی کوئی اور بنائے گا؟
ادھر دیکھو عامر بالفہیرہ کا نیزہ پار ہو گیا، ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، خبیب ابن عارت کو پھانسی چڑھا دیا گیا، برا ابن عازب کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، ابو جندل کے پیروں میں رسی باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، ایک ایک آگے بڑھ کے کہتا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ میں کسی سے ڈرنے کو تیار نہیں، کسی سے دبنے کو تیار نہیں۔ صحابی کہتا ہے میں کسی کا روب نہیں مانتا، ایک رب العالمین کو غالب اور طاقتور مانتا۔ کس قدر کمال کیا ان حضرات نے، قرآن کریم کی عظمت انہوں نے کی، ان کا دبدبا پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری دنیا ان کے سامنے ہتھیار گیر کے بیٹھ گئی، لاچار ہو کر کے بیٹھ گئی، ایک ایک کارنامہ ایسا انجام دیا، دنیا شاہد ہے۔ اور آج ہم تو اس موت کا سامان بھی نہیں کر رہے جس کے آنے کا ہم سب کو پختہ یقین ہے۔ ابھی گرمیاں آ رہی ہیں، پنکھوں کی تیاری ہے، بجلی کی تیاری ہے، قبر کی کوئی تیاری نہیں، گرمی کے کپڑوں کی تیاری، قبر کی کوئی تیاری نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم یاد کرو یا نہ کرو، قبر کی زمین تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے، آواز لگاتی ہے الا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الوحشیہ، میں ڈرونا گھر ہوں ذرا سنبھل کے آ، فرمایا روشنی کا انتظام کر کے لا، بڑا اندھیرا ہے، بڑا اندھیرا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا رو رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، پوچھا امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمانے لگے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، میرا جگر پھٹا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ درخت کے پتے پکڑے بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں اے کاش میں گھاس ہوتا، درخت کے پتے ہوتا، اونٹ مجھے چبا جاتے، ابو بکر نہ ہوتا، قیامت کے دن حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، اتنے روئے زمین تر ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے ان لاکھوں مل مٹی کے ڈھیروں نے، ان قبروں کے اندھیرے نے مجھے رلا دیا۔ وہ عثمان ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے، وہ تو ساری رات روئے اور ہمیں کبھی رونا نہ آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک بیدار ہوئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، آپ رو رہے ہیں، اتنے روئے، فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ نبی ساری رات روئے، آج امتی کو ساری عمر میں ایک دن بھی رونا نصیب نہیں ہوا۔ ہم روئیں تو جب اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں، سیاکار سمجھے، اپنے آپ کو بد کردار تھوڑے ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ ہاں پتہ لگے گا جب چھلنی آئے گی، کتنے اعمال اچھے کیے اور کتنے برے کیے سب کچھ سامنے آئے گا، اللہ کے یہاں کوئی بھول نہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں موت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنی شدید تلخی منہ میں آتی ہے لاکھوں برس تک نہیں جاتی۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا شدید پسینہ آتا ہے تمام عمر میں کبھی نہیں آیا۔ ارشاد گرامی، او لوگوں، موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنا سخت گھبراہٹ آتا ہے تمام زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ منوں کے حساب سے لہو آدمی کے بدن میں ہے، ایک جھٹکا لگتے ہی قطرہ باقی نہیں رہتا، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ اور جس اولاد، جس بیوی، جس خاندان کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنی ساری عمر کو برباد کر دیا، قرآن کریم نے ان کا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اماں، ابا، بیوی، اولاد، کوئی بھی ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ بلکہ جب آدمی کا آخری وقت قریب آتا ہے، سمجھدار عورتیں سمجھ جاتی ہیں کہ اب معاملہ بگڑنے لگا ہے، تو اشارے کرتی ہیں خاندان کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اب تمہارے بس کی بات نہیں۔ جن پہ ساری زندگی برباد کی وہ ابھی سے پیچھے پیچھے ہٹنے لگے ہیں، دور دور ہوتے جاتے ہیں۔ اور پھر اندازہ لگا، باپ کے کپڑے بیٹا اتار رہا ہے، ماں کے کپڑے بیٹی اتارتی ہے، نو اپنے ساس کو ننگا کرتی ہے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ سانس پھول جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں فرماؤ تو صحیح، آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، لکڑی لے کر کھیتوں کوٹو، پلہ پکڑو، جیسے اس کا سوت ٹوٹ جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میت پہ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے، رگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آخر اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا کوئی آسان کام ہے؟ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب قیامت سامنے آئے گی تب لوگوں کا احساس ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ سنا کرتے تھے وہ صحیح تھا۔ یہاں تو غلط کاریوں کا پتہ نہیں چلتا، ہر آدمی کہتا ہے میں نے چھپ کر کیا ہے، کون جانتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انٹیلیجنس ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے، ہر چیز کو ریکارڈ کرتی ہے۔ یاد رکھو، دو قسم کے اعمال نامے سامنے آئیں گے۔ ایک فلم کی صورت میں آئے گا جو ہماری ہر حرکات، ہر سکنات، ہر ادا کا فوٹو ہے، تصویر ہے، اور ایک نام اعمال کی جیتی جاگتی تصویر ہے، اور ایک اس کے قول اور زبان کا، حرکتوں کا باقاعدہ حساب و کتاب کا روز نامچہ ہے۔ فرمایا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو خود فیصلہ کر جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ اس لیے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ کے سانس ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیا کرتے تھے، گہری گہری سوچ میں رہتے تھے۔ میں نے عرض کیا کالی کملی والے کیسی پریشانی ہے؟ فرمایا او ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤ، قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ کے رکھ دی۔ جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں، حضور فرماتے ہیں میرا جگر پھٹنے کو ہو جاتا ہے۔
قیامت کے حالات اندازہ لگاؤ، 50,000 سال کی پیاس، 50,000 سال کا ایک دن، درخت نہیں، دیوار نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، باغ نہیں، بہار نہیں، ندی نہیں، چشمہ نہیں، کنواں نہیں، نلکا نہیں، کچھ بھی نہیں، 50,000 سال کا ایک دن. اور حالت یہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. نکال اپنا نام اعمال. اچھے لوگوں کا اچھا نام اعمال سجے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور برے لوگوں کا برا نام اعمال چھاتی کو چیر کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا. یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے بدماش جو خدا کے دین کے باغی تھے، رسول اللہ کے فرمان کے باغی تھے، اللہ کی توحید کے باغی تھے، خدا کے قرآن کے قانون کے باغی تھے. تمام لوگوں کے سامنے الگ الگ پہچان ہو جائے گی. میں ہر بات قرآن کریم میں سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر یقین پیدا ہو، آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو، آپ کی بقایا زندگی کے اندر کچھ حالات اس قسم کے رونما ہو کہ کل قیامت کے دن کامیابی کا سامان مہیا ہو سکے. برے نام اعمال والے کے بارے میں قرآن کریم سے پوچھو. فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اے کاش میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو ٹھیک تھا. مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ. میرا مال آج میری کام نہ آیا. میدان حشر میں رو رہا ہے، اور پھر یاد آئے گا کہ میں تو بادشاہ بھی تھا، میں تو گورنر بھی تھا. کہتا ہلاک عنی سلطانیہ. میری بادشاہت کہاں گئی، میری صدارت کہاں گئی. آواز آتی ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. پکڑو 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ کر مونڈے منہ جہنم میں پھینک دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ کے نام کو بھی صحیح معنوں میں مانتا نہیں تھا، اور اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. وہ ہماری حسرتوں، ہمارے ارمانوں، ہمارے جذبات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہم لوگ شادیوں میں، ہم لوگ خوشیوں میں ٹی پارٹیاں مناتے ہیں، بڑے بڑے اجلاس مناتے ہیں. فرمایا میرے بندے دنیا میں تجھے بڑا گھمنڈ تھا، فلانے سے میری یاری ہے، فلاں سے میری تعلق داری ہے، آ جا. فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم. بلا لے، اگر کوئی تیرا جگری دوست ہو اسے بلا. لا طعام الا من غسلین. میں نے تمہارے لیے لو اور رات اور پیپ کے دریا تیار کر رکھے ہیں، تم پینے کے عادی ہو، تمہیں پلاؤں گا. 50,000 سال تک لوگ ماریں گے، تیکھے دار حدیث پاک میں آتا ہے دماغ ناک کے ذریعے بہہ کے نکل جائے گا، بدن گل جائیں گے، تباہی مٹ جائے گی. اور میری تیری کیا مجال ہے، میری اور آپ کی تو کیا ہستی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسا گھبراہٹ کا وقت آئے گا، یوں فرما اٹھیں گے لا اسألوک غیر ھذا. الہی میں کسی غیر کا سوال نہیں کرتا، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. انبیاء یوں پکار اٹھیں گے میری تیری کیا ہستی ہوگی اور ہم لوگوں کا کیا حشر بنے گا. سردی گزر رہی ہے، گرمی گزر رہی ہے، رات بیت رہی ہے، دن گزر رہے ہیں، ہم لوگ آنکھ ہی نہیں کھولتے.
ظلم کرنے سے ہم باز نہیں آتے، حرام کھانے سے ہم باز نہیں آتے، کسی کو ستانے سے ہم باز نہیں آتے، کسی کو پریشان کرنے سے ہم باز نہیں آتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا کے یہاں اندھیر مچا ہوا ہے کوئی؟ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جو حکمراں ہو کر کتنے متقی اور کتنے پرہیزگار لوگ تھے۔ سلطان عالمگیر سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جہاں بادشاہ وقت تھا، جہاں حکمران تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ بادشاہ ہو کر قرآن کریم کا بہترین مفسر تھا، عالم تھا، حافظ تھا، قاری تھا، اللہ والا تھا، حضور کی 5000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ اور اسی کے زمانے کا جو اس کا کمانڈر ان چیف ہے، اس کی کتاب منطق کی آج کل ہمارے مدارس میں اب بھی پڑھائی جاتی ہے، امور عامہ وغیرہ، میر زاہد، جہاں وہ عالمگیر بادشاہ کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، وہاں ہدایہ جیسی وہاں کتاب اس کو زبانی یاد تھی۔ سلطان صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کو مکمل ہدایہ شریف زبانی یاد تھا۔ سلطان ہمایوں رحمہ اللہ، عشاء کا وقت ہے، کھانا کھانے لگا ہے، اذان کی آواز آئی، ہاتھ کا لقمہ بھی چھوڑ دیا، منہ کا لقمہ بھی تھوک دیا، اوپر بالا خانے سے دوڑا ہے، میری رکعت نہ چلی جائے، میری تکبیر اولا فوت نہ ہو جائے۔ جلدی میں جو اترنے لگا، پیر پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی۔ ارے لوگوں، کوئی کاروبار کو جاتا ہوا مارا جائے گا، کوئی کسی عورت کے پیچھے جاتا ہوا مارا جائے گا، کوئی دولت کے پیچھے جاتا ہوا مارا جائے گا۔ سلطان ہمایوں جماعت کے لیے دوڑتا ہوا مر گیا۔ خواجہ شمس الدین التمش مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہندوستان کا حکمراں ہے، ساری زندگی میں جب سے ہو سنبھالا ایک وقت بھی ایسا نہیں کہ ایک دن کی ایک رکعت قضا ہوئی ہو۔ بلکہ آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے بھی پیر ہیں، اور بے شمار حضرات علماء اور صلحاء اور بزرگان دین کے پیر ہیں، اللہ والے۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وصیت نامہ لکھ دیا، وصیت نامہ لکھ دیا، جس میں لکھا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہو آج تک ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ ہے اللہ والے۔ اللہ والا اسے کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نماز جنازہ بھی کوئی اللہ والا ہی پڑھائے۔ آپ لوگ تو اللہ والا کسی اور کو کہتے ہیں نا، جو کرتے سے لنگا ہو وہ آدھا ولی، جو پجامے سے لنگا ہو وہ پکا ولی۔ شریعت میں وہ ولی نہیں ہے۔ علماء کے نزدیک، اللہ والوں کے نزدیک ولی وہ ہے، فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی عصر کے وقت کی سنت قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی غیر عورت پہ اس کی نگاہ نہ پڑی ہو۔ دیکھا کیسی شرطیں ہیں؟ آپ نہ جا کے لکھ کے رکھ دینا سرہانے کے نیچے بغیر جنازے کے جانا پڑے گا، اب ایسا آدمی نہیں ملے گا، اور اگر ملے گا تو آپ تلاش نہیں کریں گے۔ کرو فر کے عادی ہو، بناوٹ کے عادی ہو،
फैशनेबल लोग हो, कब तलाश करने निकलोगे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहिमहुल्लाह का जनाजा दिल्ली में रखा हुआ है। लाखों का मजमा है, कई लाख आदमी है, मोटर नहीं, कार नहीं, हवाई जहाज नहीं, स्कूटर नहीं, पैदल लोग आए हैं। गाजियाबाद, दिल्ली, मुरादाबाद, पानीपत, सोनीपत, करनाल, चारों तरफ से खलकत खुदा की जमा है। यूं लिखा मुअर्रिखीन ने 20,000 मुहद्दिस मौजूद थे, 50,000 कारी थे, 80,000 कुरान के हाफिज थे, मगर कोई भी जनाजा पढ़ाने की जरूरत नहीं करता। किसमें ये शर्तें पाई जाए? अगर आजकल ऐसा ऐलान करोगे, ऐसा आदमी लंगोटा कस के सामने आएगा जिसने कभी फर्ज पढ़े ही नहीं होंगे। वो कह रहा चलो मियां, नहीं पढ़े तो नहीं से अखबार में फोटो तो आएगा। बदकिस्मत कौम, अपने मुस्तकबिल को बेदार करो। आज लोगों को जनाजे की दुआएं नहीं आती। उस बाप का जनाजा पढ़ रहे हैं जिसकी कोठी का मालिक, बंगले का मालिक, कार का मालिक, बैंक बैलेंस का मालिक, जमीन का मालिक, दुकान का मालिक, और आखिरी सलूक है कि बाप का जनाजा है, बेटे को जनाजे की दुआ नहीं आती। मां का जनाजा पड़ा हुआ है जिसने 9 महीने पेट में रखा, कई साल गोद में लिए फिरी, सर पे उठाए फिरी, तुझे पाला संभाला, शादी की, तेरी औलाद को उठाए फिरी। आज उस मां का जनाजा पड़ा हुआ है लेकिन बेटे को जनाजे की दुआ नहीं आती। इसलिए कहता हूं इन मदारिस के करीब आओ, अपने बच्चों को इन मदारिस में भेजो ताकि तेरा जनाजा तो पढ़ ले, वरना यूं ही जाना पड़ेगा। आधे लोग बगैर वुजू के पढ़ते हैं। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा रखा हुआ, पढ़ाने वाला कोई नहीं। कौन जुर्रत करे? मौत तो सब की आनी है ना। इसलिए कहता कि कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, पील उतल क्या क्या पछाड़े मौत ने, सरोकद कब्रों में गाड़े मौत ने। बड़ों बड़ों को मौत का झटका जब लगा, खुदा की कसम होश खराब कर दी। होश ठिकाने नहीं रहता जब मौत का झटका लगता है। और यकीन जानो, मेरा तो यकीन है, सारा मुल्क मिलकर, पूरी ताकत मिलकर किसी का एक सांस नहीं बढ़ा सकता।